اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انسان کو کسی سے بھی اگر محبت ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی. کسی سے محبت کی وجہ قرابت داری ہوتی ہے، میل جول تعلقات ہوتے ہیں، اور کسی سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ بڑی صفات اور خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے، اور کوئی آپ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کے اندر ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی بہت زیادہ ہے، اور کوئی اس وجہ سے بھی انسان کو اچھا لگتا ہے اور انسان کا دل اس کی طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے کہ اس کے انسان پر احسانات ہیں. یہ وجوہات ہوتی ہیں کسی ایک شخص سے دنیا میں محبت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہمیں کامل اور مکمل طریقے سے آپ کی ایک ذات میں ملتی ہیں. آپ کے احسانات کو دیکھا جائے تو انسان ان کا نہ اندازہ لگا سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے، بلکہ خود آپ کی ذات مبارکہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا احسان عظیم ہے. اور آپ کے کمالات کو دیکھا جائے تو آپ کمالات کی بلندیوں پہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کوئی آپ کے کمالات جیسا ہو نہیں سکتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبروں میں سے بھی جتنے کمالات، اوصاف، خصائل، شمائل میرے اور آپ کے نبی کو دیے گئے ہیں کسی کو نہیں دیے گئے ہیں. اور پھر اگر آپ کے ساتھ تعلق کو دیکھا جائے، آپ سے قرب کو دیکھا جائے، تو خود اللہ کا یہ فرمان ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب تم سے تمہارے نبی کا تعلق ہے. تمہارے نبی تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور یہ اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اس کا بتایا ہوا ہے کہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تمہارے نبی کا حق ہے. اور اگر ظاہری حسن و جمال کو دیکھیں تو ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی، ایسی دلکشی اس کائنات میں نہ کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے. بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جیسے یہ عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی صفات اور خوبیاں عطا کی ہیں جن سے ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے، ایسے ہی یہ عقیدہ رکھنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیسا حسین اور جمیل خوبصورت نہ اللہ نے کسی کو بنایا ہے نہ بنائے گا. یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. اور امام زرقانی نے امام قرطبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو اللہ نے بشری لبادے کے اندر چھپا دیا تھا، وگرنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنا کسی انسانی آنکھ کے لیے ممکن ہی نہ رہتا ہے.
آپ ایسے حسین تھے، ایسے خوبصورت تھے، ایسے دلکش و دلربا تھے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا تو پھر وہ دیکھتا ہی رہتا تھا، جو آپ کا نظارہ کرتا تھا تو اس کے دل کو قرار آتا تھا۔ اور صحابہ کے سوالات بھی بڑے عجیب ہوتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جسم کے اندر روح ہے، مسجد میں آتے ہیں آپ کا دیدار ہوتا ہے، گھر میں چلے جاتے ہیں، پھر جب دل کو بے قراری اٹھتی ہے تو پھر آتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں، روح کو سکون مل جاتا ہے، دل کو قرار مل جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو کچھ اور ہی سوچتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا سوچتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، آپ کا مقام تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، بڑا اعلیٰ ہوگا، تو یا رسول اللہ جنت میں تو میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، لیکن جس جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو وہاں میں کیسے رہ سکوں گا؟ یہ صحابہ کی نظر ہوتی تھی، یہ ان کا عقیدہ ایمان ہوتا تھا کہ ان کو جنت سے بھی زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کا دیدار ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی کے حسن و جمال کے نظارے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، تو جس جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ کے رخ انور کی زیارت نہیں ہوگی، تو اس جنت کا مزہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کچھ نہیں فرمایا۔ جبریل امین قرآن کی آیات لے کر آ گئے، اور یہ میرے اور آپ پر ان کا احسان ہے کہ ایسا خوبصورت سوال کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ سنو، تمہارے لیے نہیں، اللہ نے قیامت تک کے آخری انسان کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، ان کے احکامات کی تعمیل کرے گا، اور ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لے گا، اپنے جسم کو اپنے نبی کی سنتوں کے لیے، اپنے جسم کو اپنے نبی کی سنتوں سے سجا لے گا۔ فرمایا اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے، مع النبیین، اللہ ان کو نبیوں کے دیدار سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت انہیں صدیق اکبر جو تمام صدیقین کے امام ہیں ان کے دیدار سے محروم نہیں کرے گا، اور شہداء اور صالحین سب سے اللہ ان کی ملاقاتیں کرائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا اصل رفاقت جنت کی یہ ہے جو سب سے خوبصورت رفاقت ہے۔ تو وہ جنت، اس کی نعمتیں، اور وہ اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ، رعنائیوں کے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جس جنت میں ایک جنتی کو اللہ کا دیدار نہ ہو اور ایک جنتی کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو۔ وہ جنت جنت ہی نہیں ہے۔ صحابہ آپ کو اس نظر سے دیکھا کرتے تھے، آپ کی محبت صحابہ کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی، اتنی بے قراری ہوتی تھی۔ اور صحابی رسول تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے تو وہ آپ کو دیکھتے ہی رہتے تھے، نظریں نہیں جھپکایا کرتے تھے، آنکھیں نہیں جھپکایا کرتے تھے، دیکھتے ہی رہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے صحابہ کی بے قراری کو، تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل کو قرار اور سکون آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ وصف تھا، یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے صحابہ آپ کے جانثار تھے، آپ کے وفادار تھے، اور وہ آپ کے حسن و جمال کے نظارے صبح بھی کرتے، شام بھی کرتے تھے، اور وہ آپ پر کسی حالت میں بھی، کسی کیفیت میں بھی، کسی قیمت پر بھی آنچ نہیں آنا دینا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ہر وقت رہتے ہی مسجد نبوی میں تھے،
اور جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار دن میں ایک بار نہیں کئی بار ہوتا تھا، لیکن ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب دیکھتا ہوں تو آنکھوں کو سرور ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ اور یہ آپ کے حسن و جمال کے نظارے یہ ان صحابہ نے بیان کیے جنہوں نے بار بار آپ کو دیکھا، ہزار بار آپ کو دیکھا۔ انسان جسے قریب سے کئی دفعہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال انسان کی نظر میں ویسا نہیں رہتا جیسا بغیر دیکھے رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو دن میں کئی دفعہ دیدار کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے آپ پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ آپ دلربا دلکش نظر آتے ہیں۔ اور انسان جس وقت سفر سے آیا ہو، تھکاوٹ کے اثرات ہوں، اور پھر خاص طور پر سفر بھی حج کا سفر ہو، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، جس وقت راستے پہ جانا ہے، گرد و غبار بھی پڑنی ہے، بالوں پہ بھی میل و کچیل آ جانا ہے، چہرے کی رنگت بھی متاثر ہونی ہے، اور پھر 1-2 دن کا سفر نہیں 20-25 دن کا سفر ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں مینا کی وادی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور بڑا ہجوم تھا آپ کے دیدار کے لیے، جو بھی آتا تھا آپ کا دیدار کرتا تھا، اور صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جو دور دراز سے دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے آپ کے دیدار کے لیے آگے آگے بڑھ کے آپ کا دیدار کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، جو بھی آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا، جو بھی آپ کے رخ انور کو دیکھتا تو وہ ایک جملہ ضرور کہتا تھا کہ یہ بڑا حسین اور منور چہرہ ہے، نہ اس سے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ یہ کیفیت ہے جب آپ 25 دن کے سفر کے بعد مینا کی وادی کے اندر کھڑے ہوں تو وہ کیسے حسین و جمیل ہوں گے جب باوضو ہو کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہوں گے۔ اس وقت آپ کے حسن و جمال کا کیا نظارہ ہوتا ہوگا جب آپ جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے، اور صحابہ کی نظریں بھی جمعے کے دوران بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ ہوتی تھی، آپ کے حسن و جمال پہ ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائے تو آپ کی چادر آپ کے کندھے سے ہٹی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی بغلیں اتنی زیادہ سفید اور روشن ہیں جیسے چمکتا ہوا چاند ہوتا۔ انسان کے جسم کا یہ حصہ وہ ہوتا ہے جو عمومی طور پر میلا کچیلا ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کا یہ حصہ بھی ایسا خوبصورت اور چمکدار تھا کہ جیسے چاند کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیاں ہیں سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے۔ انہوں نے آپ کا جو نقشہ کھینچا، اس نقشے میں ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی، اس نقشے میں انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ ایسے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، دور سے دیکھیں تو خوبصورت نظر آتے ہیں، پاس آ جائیں تو اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دور سے تو انسان کو چیزیں اچھی لگتی ہی ہیں، بھلی لگتی ہی ہیں، لیکن انسان جب قریب سے کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا جو تاثر ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہیں کہ آپ کو دور سے دیکھا تو باروب بھی نظر آئے، حسین و جمیل بھی نظر آئے، لیکن جب آپ کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا تو آپ پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت نظر آئے۔ کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا، کیسی خوبصورتی تھی، اور کیسی آپ کے چہرے انور کی رعنائی تھی۔ اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہ فرماتے ہیں آپ کے رخ انور کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسا کہ سورج آپ کے رخ انور میں چل رہا ہے۔ سورج کا عکس جب آپ کے چہرے پہ پڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے انور کے اندر چل رہا ہے، ایسا منور چہرہ ہو۔ اور صحابہ نے
اپنے اپنے اعتبار سے اپنے نبی کے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو تشبیہ دی، کسی نے کسی انداز سے، کسی نے کسی انداز سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز سے نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند اپنے جوبن پہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے اور سرخ داری دار جوڑا آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا تو میری نظر ایک طرف اللہ کے رسول کے چہرہ انور پہ پڑی، دوسری طرف چاند پہ پڑی۔ میں اسی نظارے میں گم ہو گیا، کبھی اس کو دیکھتا ہوں، 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 فیصلہ کروں کہ کیا تشبیہ دوں، کیا تعبیر اختیار کروں، کیسے اس حسن و جمال کو بیان کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ کی قسم آپ میرے محبوب ہیں اور آپ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ اور محدثین نے کہا کہ جابر نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس لیے کہ چاند تو جب 14ویں کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روشنی دیتا ہے، پھر وہ مکمل نظر آتا ہے، پھر اس کی روشنی ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے۔ اور چاند ابتدائی تاریخوں میں بھی نظر نہیں آتا، چاند انتہائی تاریخوں میں بھی نظر نہیں آتا، وہ دن کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو فرمایا انہوں نے جو اپنے نبی کو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت قرار دیا، وہ اس لیے کہ آپ بیماری میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ مسجد میں ہوں، آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اور آپ کا چہرہ ہمیشہ نظر چمکتا دمکتا ایسے ہی آتا ہے، چاہے سورج چڑھا ہوا ہو اور چاہے چاند نکلا ہوا ہو۔ بلکہ بعض نے تو آپ کے حسن و جمال کی تعبیر ایسے خوبصورت انداز سے کی کہ اگر کسی کی پہلی دفعہ آپ کے رخ انور پر نظر پڑے، کسی کو پہلی دفعہ آپ کے چہرے کا دیدار ہو تو وہ اسے ایسے لگے گا جیسے چڑھتا ہوا سورج ہے۔ ایسی روشنی، ایسا نور اور ایسی خوبصورتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو پھر کیوں نہ ایک مومن آپ سے محبت کرے، پھر کیوں نہ ایک مومن کے دل میں آپ کے تذکرے سے، آپ کے ذکر سے اور آپ کا نام سن کے قرار آئے، اس کے دل کو، اس کے قلب کو، اس کے ظاہر اور باطنی کیفیات پہ کیوں نہ فرق پڑے۔ اور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی تو صرف ظاہر کو منور کرتی ہے، آپ کے حسن و جمال کی روشنی انسان کے ظاہری ایمان کی تکمیل بھی کرتی ہے اور انسان کے باطنی ایمان کی تکمیل بھی کرتی ہے۔ اور ایسا منور، خوبصورت اور حسین و جمیل چہرہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو میں کچھ سی رہی تھی اور میری سوئی گر گئی۔ فرماتی ہیں اندھیرا تھا، چراغ بھی نہیں جل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے تو سوئی گری ہوئی مجھے آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے نظر آ گئی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حسین اور خوبصورت چہرہ ہے کہ اس اندھیرے میں گری ہوئی سوئی جو گم ہو چکی تھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، آپ کے رخ انور کے نور کی بدولت نظر آ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس آدمی کے لیے بڑی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے جو قیامت کے دن میرے چہرے کا نور نہیں دیکھ سکے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت کون ہوگا جس کو قیامت کے دن بھی آپ کے رخ انور کا دیدار اور اس کی رہنائی اور تابانیاں نصیب نہیں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ ہوگا جو میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اور اسی کو آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے، اس کائنات میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ اور آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک مرتبہ دن چڑھا ہوا تھا، سورج گرمی برسا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپ 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 گر رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی
آپ کی اچانک مجھ پہ نظر پڑی تو آپ نے کہا عائشہ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ انور کو دیکھ کر ابو کبیر حذلی کا ایک شعر یاد آ گیا، مجھے لگتا ہے اس نے آپ کے بارے میں کہا۔ تو آپ نے کہا سناؤ وہ کیا شعر ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ وہ یہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ أَسِرَّةَ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، کہ جب اس کے چہرے سے ٹپکتے ہوئے پسینے کو تم دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے گرجتے ہوئے بادل میں بجلی چمک رہی ہے۔ تو فرماتی ہیں مجھے یہ شعر آپ پہ فٹ نظر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا ہے عائشہ جیسے تو نے مجھے خوش کیا ہے اللہ تجھے بھی خوش کر۔ ایسے حسین و جمیل تھے، ایسے خوبصورت تھے۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج تو وہ ہے جو میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے، اور ایک سورج وہ ہے جو کائنات کو منور کرتا ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا سورج کائنات کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب کائنات کا سورج ڈوب جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو شام کے وقت میرا سورج جب گھر میں آ کے طلوع ہوتا ہے تو پورے گھر میں روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور ہوتا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، یہ تذکرے تھے میرے اور آپ کے نبی کے حسن و جمال کے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما مسست خزۃ ولا حریرۃ الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم کوئی ریشم کوئی دیباج اتنا نرم نہیں جتنا میرے اور آپ کے نبی کی ہتھیلیاں نرم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی آپ کی ہتھیلیوں کو چھو لیتا تھا تو سارا دن اپنے ہاتھوں کو سونگھتا رہتا تھا، ایسی خوبصورت خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح مسجد نبوی سے تشریف لے جایا کرتے تھے تو بچے آ جایا کرتے تھے، آپ ان بچوں کے رخسار پہ محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، تو صحابہ یہ کہتے ہیں جس بچے کے رخسار پہ آپ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے شام تک اس کے رخسار سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی، اور ایسے معطر اور منور تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس گلی سے آپ گزر جایا کرتے تھے اس گلی سے گزرنے والے کو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے حضور گزر کے گئے ہیں، اور ایسی خوشبو تھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے وقت موجود تھا، تو اس وقت جب میں نے آپ کے بدن اطہر کے قریب ہو کے اس کو محسوس کیا تو اس وقت بھی اس سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ طیبۃ حیا و میتا، آپ زندہ تھے تو آپ کے جسم اطہر سے خوشبو کے حلے اٹھتے تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں پھر بھی ویسے ہی خوشبو کے حلے آپ کے بدن اطہر سے اٹھ رہے ہیں۔ اور وہ دست شفا تھا، وہ دست شفا تھا۔ صبح صبح صحابیات اپنے بیماروں کی شفا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کے کوزے دے کر پانی کے برتن دے کے بیچ دیا کرتی تھی کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درخواست کرو کہ آپ اپنا دست شفا اس میں ڈبو دیں، ہم اپنے بیماروں کو پلائیں اور وہ شفا یاب ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی سردی بھی ہوتی تھی، کبھی سردی بھی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نہ نہیں کرتے تھے، سردی میں بھی اپنے ہاتھ ٹھنڈے پانی کے اندر ڈبو دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو شفا مل جائے۔ یہ دست شفا تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی تھے، یہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق تھے۔ آج کے پیر تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کے آگے بیٹھ جائے، یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کسی کی ٹوپی کسی کی کوہنی لگنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ میرے اور آپ کے نبی اپنے ظاہری حسن و جمال میں، اپنے باطنی کمالات اور اوصاف میں ایسے اعلیٰ اور برتر تھے، اللہ نے بنایا ہی ایسا حسین اور خوبصورت تھا۔
کہ جیسا نہ بنایا نہ بنائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کے آپ کے حسن و جمال کے نقشے کھینچتے ہیں تو وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد ایک بات کہتے ہیں، لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم آپ ایسے خوبصورت تھے، نہ آپ جیسا خوبصورت پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے بار بار دیکھا، 1000 بار دیکھا، قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا۔ اور انسان 1-2 دن کی بیماری کے بعد مرجھا جاتا ہے، چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جب آخری فجر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو تشریف نہیں لائے، لیکن نماز فجر کھڑی ہو گئی تو آپ نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھا کے ہمیں دیکھا تو ہمیں آپ کا چہرہ ایسے لگا جیسے چمکتا ہوا قرآن کا صفحہ ہے۔ اس بیماری کے باوجود آپ کے حسن و جمال کی رعنائیاں اتنے جوش پر تھیں، اور یہ دیدار وہ تڑپ تھی کہ جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تڑپتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر پہ دیکھتے ہیں چراغ جل رہا ہے، آپ قریب ہوتے ہیں تو وہاں جا کے یہ سنتے ہیں کہ ایک عورت کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیک المصطفون الاخیار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کی طرف سے درود و سلام ہو، پوری دنیا کے چنے ہوئے برگزیدہ معزز مکرم لوگ آپ پر سلام پڑھتے رہیں اور آپ کی بارگاہ نیاز میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگی کیا وہ بھی دن آئے گا جب جنت میں آپ کا دیدار کروں گی اور آپ کے ساتھ اکٹھی ہوں گی اور آپ کو سامنے بیٹھ کے دیکھوں گی۔ موت تو آنے والی ہے، زندگی تو جانے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا عمر۔ تو اس نے کہا عمر کا میرے سے کیا کام ہے، میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور رات کے اس پہر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو آپ نے کہا جو تو نے شعر کہے ہیں وہ شعر مجھے دوبارہ سنا دے، اور پھر فرمایا کہ ان اشعار میں مجھے بھی ساتھ شامل کر لے، کہ یوں کہہ کہ کل قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں تو جب میں دیدار مصطفیٰ کروں تو میرے ساتھ عمر بھی شریک ہوں۔ اور پھر اس نے کہا وَعُمَرَ فَاغْفِرْ لَهُ یا غفار، اے اللہ عمر کو بھی جس وقت مجھے دیدار مصطفیٰ جنت میں نصیب و ساتھ رکھنا، اور اے اللہ عمر کی مغفرت فرما۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیمار ہوئے کہ کئی دن تک بستر سے نہ اٹھ سکے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ 2 صحابہ کرام تھے، پوری بڑی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریں اٹھا کے صرف یہ 2 دیکھ سکتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور یہ حضور کے رخ انور کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتے تھے۔ اور جو دیدار جو آپ کے رخ انور کی تابانیاں صدیق اکبر نے سفر ہجرت کے موقع پر دیکھیں، اس کا تو کوئی انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ جب گود صدیق کی ہو اور رخ انور مصطفیٰ کا ہو اور سانپ ڈس رہا ہے، صدیق اکبر پھر بھی حرکت نہیں کر رہے، اس لیے کہ انہیں وہ سرور اور وہ قرار آپ کے دیدار سے مل رہا ہے کہ انہیں سانپ کے ڈسے کی تکلیف ہی بھول گئی ہوئی۔ اور آپ کے چچا نے آپ کی شان میں جو اشعار کہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالٌ لِلْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے حسین و جمیل اور گورے چٹے اور خوبصورت ہیں کہ بادل کو آپ کا چہرہ دکھایا جائے تو بادل برسنے لگتے ہیں۔ یہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی شان میں اشعار کہے۔
اور حسان بن ثابت نے کمال کر دیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین اور خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پھر سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں آپ سے زیادہ جمیل اور جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات ایک طرف تھی اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آپ کہتے ہیں مجھے کہتے جائیں، میں آپ کو ویسا بناتا چلا جاؤں۔ اور دو لفظ ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے جمال، دونوں میں فرق ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے، کسی کو اچھی لگ رہی ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے لیکن کسی کو اچھی لگ گئی ہے۔ لیکن جمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً اپنے اعضاء میں، اپنی عادات میں، اپنے شمائل میں، اپنے کمالات میں ایسے ہیں کہ آپ حقیقی خوبصورتی رکھتے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور شاہ عبد العزیز نے بھی کیا خوبصورت کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، جمال والے آپ ہیں، یا سید البشر، ساری انسانیت کے سردار آپ ہیں۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر، وہ فرماتے ہیں آپ چاند جیسے حسین ہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے چاند روشن ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کا نقشہ کھینچا نہیں جا سکتا، آپ کے حسن و جمال کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ کے اوصاف کا تذکرہ کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اور شیخ سعدی نے بھی کیا خوبصورت کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی نے جب آپ کی تعریف میں لکھنا شروع کیا تو یہ 3 جملے لکھ دیے، بلغ العلا بکمالہ، آپ کو جو بلندیاں ملی ہیں میرٹ پہ ملی ہیں، بکمالہ، آپ اتنے کامل اور مکمل ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلندیوں کے ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جس کے قدم عرش پہ ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ جو زمین پہ ہو تو آسمان پہ فرشتوں کی باتیں سنیں، وہ کیسا کامل ہوگا۔ بلغ العلا بکمالہ، کہ آپ بلندیوں پر پہنچیں اپنے کمال کی وجہ سے۔ کشف الدجا بجمالہ، اور آپ ایسے حسین، جمیل، خوبصورت، منور ہیں، آپ کے چہرے کی رعنائیاں ایسی ہیں کہ رات کی تاریکیاں آپ کے روشن چہرے سے چھٹ جاتی ہیں، کفر اور ظلمت کی تاریکیاں آپ کے منور چہرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی جو بھی عادت دیکھوں، جس صفت کو دیکھوں، جس خوبی کو دیکھوں، مجھے کامل اور مکمل نظر آتی۔ اب چوتھا جملہ نہیں بن رہا تھا، چوتھا جملہ نہیں بن رہا تھا، بڑے دن پریشان رہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ انسان کی عقیدت سچی ہو تو اللہ راہ بھی نکال دیتے۔ تو ایک دن رات کو سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، تو آپ نے کہا سناؤ کیا لکھا، سناؤ کیا لکھا۔ یا رسول اللہ پورا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا سناؤ تو صحیح، تو سنایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو آپ نے کہا یوں کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ۔ امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے، نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ انہوں نے بھی آپ کی شان میں بڑا خوبصورت کہا، آفاق کہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام، کہ میں نے دنیا پھری ہے، ملک و ملک پھرے ہیں، بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، بڑوں کے عشق میں مبتلا ہوا ہوں، لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں، لیکن تو چیزیں دیکھ بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری، بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں لیکن آپ کچھ اور ہی ہیں۔ تو اپنے اشعار لے کے نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے، کہا کہ میں نے اپنے نبی کی شان میں یہ چند کلمات کہے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نہیں، سعدی جیسے نہیں ہیں۔ پھر گئے، مٹائے، دوبارہ لکھے، پھر آگے، کہا میں نے اپنے نبی کی شان میں لکھا ہے، کہا سناؤ۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نہیں، سعدی کا کلام اس سے بہت خوبصورت ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں دل چھوڑ بیٹھا، امیر خسرو کہتے ہیں دل چھوڑ بیٹھا کہ سعدی جیسا نہیں لکھا جا سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اشعار تو ساری دنیا پڑھتی ہے اور بڑے مقبول ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ رات کو آنا۔ فرماتے ہیں امیر خسرو کہ رات کو میں پہنچا ہوں تو آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، شیخ سعدی تشریف فرما ہیں، اور اللہ کے رسول شیخ سعدی کو کہتے ہیں ذرا سناؤ تو صحیح کیا لکھا۔ وہ سناتے ہیں بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو آپ کہتے ہیں سعدی دوبارہ سناؤ، وہ پھر سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں سعدی دوبارہ سناؤ، وہ پھر سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں سعدی دوبارہ سناؤ۔ وہ سناتے جاتے ہیں اور میرے اور آپ کے نبی سنتے جاتے ہیں۔ جب یہ کشف ختم ہوتا ہے تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ واقعتاً جو سعدی نے کہا اس جیسا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ پیر مہر علی شاہ عظیم شخصیت، میں بڑے درباروں پہ گیا ہوں، لیکن جو روحانیت پیر مہر علی شاہ کے دربار پہ جو سکون اور قرار ہے کہیں نہیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، اب حج کے لیے تشریف لے گئے، وادی ہمراہ سے گزر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو سوچا کہ عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، نہ بھی پڑھیں تو کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑ دیں، سو گئے کہ تھوڑا سستا لوں، آرام کر لوں، اٹھوں گا تو پھر مدینہ طیبہ پہنچوں گا۔ تو خواب میں جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ میرا علی دیدار میرا کرنا چاہتے ہو اور میری سنتیں چھوڑ رہے؟ فوراً بیدار ہو گئے۔ اب خوشی کی کیفیت بھی ہے، پریشانی کی کیفیت بھی ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کبھی پوچھیں کہ مہر علی کو جب دیدار ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو میری غیر مؤکدہ سنت بھی چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی میرا دیدار نہیں ہوتا۔ وہ پہنچا ہوا کیسے ہو سکتا ہے جو فرض بھی نہ پڑھے؟ وہ پہنچا ہوا کیسے ہو سکتا ہے جس کی ظاہری شکل و صورت بھی اپنے نبی کے مطابق نہ ہو؟ تو اس موقع پر جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے رخ انور کا دیدار کیا تو اس موقع پہ جو بات کہی، ایس صورت نو، ایس صورت نو، یہ پنجابی کے اندر ایس کہا جاتا ہے جب کوئی سامنے بیٹھا ہو۔ ایس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کہ جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، قسم رب دی میں آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکملہ کا۔ یہ تعجب کے اشعار ہیں کہ سب کچھ کہہ کے بھی آپ کی شان بیان نہیں ہو سکتی، آپ کی ذات کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے، اور ہوں تو ہوں بھی کیسے جس کے چہرے انور کو خود رب والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو خود واللیل کہے،
جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہے، جس کے ہاتھ کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہے، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہے، جس کی کمر کو ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کہے، اور جس کے دیکھنے کو، جس کے بولنے کو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہے، جس کے چلنے کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہے، اس کے حسن و جمال کو اس کائنات میں کوئی بیان کرے تو کیسے کرے؟ کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ لم یاتی نذیرک فی نظری مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوبصورت کہا، لم یاتی نذیرک فی نظری، دنیا میں بڑے گزرے ہیں لیکن میری نظر میں آپ جیسا کوئی نہیں آیا، آپ جیسا کوئی ہوا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، آپ جیسا نہ ہوا نہ ہو سکتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم ہی توڑ دیتا۔ آپ جیسا کوئی آئے تو کیسے آئے، کوئی ہو تو کیسے ہو۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی تھے، ایسے خوبصورت، اور یہ وہ تذکرے ہیں جن کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو سنانے کی۔ بچے مائیں تابعین کے پاس بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ جا کے پوچھو ہمارے نبی کا رخ انور کیسا تھا، ہتھیلیاں کیسی تھیں، دیکھتے کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ بچوں کو بھیجا جاتا تھا تابعین کے پاس، تابعین کے بچے جاتے تھے صحابہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو اپنے نبی کے تذکرے سنائیں، بار بار سنائیں، اور یہی میلاد ہے۔ اپنے نبی کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے شمائل، ان کے خصائل اپنے بچوں کو سنائیں۔ یہ سنانے سے محبت آئے گی، پڑھانے سے محبت آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ کیسے سکھائیں؟ بول کے، تذکرے کر کے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں محفل نہیں رکھ سکتا، لیکن زبان اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنے نبی کا تذکرہ کریں، ان کو بتائیں، اور بار بار بتائیں۔ جتنا بتاتے جائیں گے ان کے دلوں میں اتنی محبت پیدا ہوتی جائے گی۔